وحده لا شريك له أحدا الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ النساء آیت نمبر 96. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درجات منہ ومغفرات ورحمہ وکان اللہ غفور الرحیم. درجات سمجھتے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے. منہ اس کی طرف سے، و مغفرہ یہ بھی سمجھتے تم، و رحمہ یہ بھی سمجھتے، ٹھیک ہے. سو اللہ تعالیٰ کی طرف سے درجات ہیں، مغفرت ہے اور رحمت ہے. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے، ٹھیک ہے. یہ جو یہاں ورڈ استعمال ہوا ہے نا، کانا، ویسے تو عام طور پہ یہ پاسٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کبھی یہ فیوچر کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے لیکن کم ہوتا ہے. اس کی تفسیر میں تو نہیں ملتا لیکن تعویل میں ملتا ہے کہ یہ جو یہاں ورڈ کانا کا استعمال ہوا ہے، اٹ ریفرز ٹو ازل، یعنی اللہ تعالیٰ ازل سے غفور ہے، رحیم ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح وہ کانا کا جو تھا پاسٹ میں اس کا استعمال، پاسٹ ٹینس میں، وہ بھی کور ہو جاتا ہے. مگر ابو آل چیز یہ ہے کہ جو حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ازل سے غفور ہے اور رحیم ہے. یہ مجاہدین کے لیے ہے درجات منہ و مغفرات و رحمہ، اور باقی مجاہدین کے لیے درجات ہیں ان کی اپنی اسٹینڈنگ استعداد، انہوں نے جتنی اسٹرانگ اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں جان دی اس کے مطابق ہے، کن حالات میں جان دی اس کے متعلق ہے. سو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے، اس میں اور بھی فیکٹرز ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے درجات مکمل رکھے ہوئے ہیں. شہید کی ساری چیزیں معاف ہو سکتی ہیں مگر قرض معاف نہیں ہو سکتا، تو وہ بھی درجات میں ایک کمی کا باعث ہوتی ہے. جب وہ قرض پے ہو جائے گا تو درجات بڑھ جائے گا، وہ بھی ہو سکتا. اور درجات کے حوالے سے یہ حدیث شریف ہے، صحیح بخاری کتاب الجہاد و سیار چیپٹر 4 حدیث کا نمبر 2790. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے لیے جنت میں 100 درجے مہیا فرمائے ہیں. ہر 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہوگا جتنا آسمان اور زمین کے درمیان. اتنا ڈفرینس ہے درجات میں. یہ دوسری روایت صحیح مسلم کی ہے، کتاب الامارہ چیپٹر 31 حدیث کا نمبر 4879، اور نئی ترقیم میں اس کا نمبر 1884 ہے. یہ روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو سعید، جو شخص اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا، اس کے لیے جنت واجب ہوگی. راضی سے مراد یہ ہے کہ جس نے لسان اور قلب سے، زبان سے اور قلب سے یہ گواہی دی اور اس پر قائم رہا، دیٹ مینز یہاں پہ راضی ہونے کا وہ مطلب ہے، ٹھیک ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو یہ بات اچھی لگی تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کو دوبارہ ارشاد فرمائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رپیٹ کیا اور پھر مزید فرمایا، ایک بات اور بھی ہے جس کی وجہ سے بندے کے 100 درجات بلند ہوتے ہیں اور ہر 2 درجوں کے درمیان زمین و آسمان جتنا فاصلہ ہے. میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ درجہ کس چیز سے ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے سے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے سے، یعنی ریٹریٹ کیا، اس پہ زور دیا کہ
کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے میں. اور جہاد جو ہے وہ فقط سیف کے ساتھ نہیں ہے، نفس کے ساتھ بھی ہے. اور جہاد کی کئی قسمیں ہیں. جہاد بالعلم ہے، ٹھیک ہے. پہلے بھی بتایا تھا کہ آخری ڈگری اس کی جہاد بالسیف ہے، تلوار کے ساتھ جہاد کرنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرے، اس کا گھر سے نکلنا صرف اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے اور اس کے دین کی تصدیق کی خاطر ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس بات کا ضامن ہو جاتا ہے کہ اگر وہ شہید ہو گیا، تفسیراً ہے یہ شرعاً بلکہ شرحاً، تو اس کو جنت میں داخل کرے گا یا اجر اور غنیمت کے ساتھ اس کو اس کے مسکن میں واپس کر دے گا جہاں سے وہ روانہ ہوا تھا. یعنی اگر وہ جان سے چلا گیا تو پھر تو جنت میں جائے گا، اور اگر وہ غازی ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اجر اور غنیمت کے ساتھ واپس اس کے گھر پہ لوٹا دے گا. صحیح مسلم کتاب الامارہ چیپٹر 28 حدیث کا نمبر 4859 اور نئی ترکیب میں اس کا نمبر 1876. Now we come to تفسیر صوفیانہ. یہ التاویلات النجمیہ سے ہے. درجات منہ، یہ آیت کا حصہ ہے نا شروع کا، یعنی اس میں قربت کے مراتب ہیں، یا کہ اللہ تعالیٰ سے جو قرب ہے اس کے ڈفرینٹ سٹیجز ہیں، ٹھیک ہے. اس کی ڈگریز ہے، کلاس ہے کہہ لو، نچلا درجہ، اوپر کا درجہ، پھر اس سے اوپر کا درجہ. و مغفرہ، یعنی اللہ تعالیٰ ان میں سے بعض پر اپنی صفت غفوریت کی تجلی فرمائے گا. وہ اس کی صفت غفوریت کی وجہ سے پاک رہے کہ انہوں نے اپنی صفات کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار نہ کیا، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کے مقابلے میں اپنے آپ کو لافانی سمجھا. اب یہ صفت غفوریت وہی ہے کہ جس کو چاہے معاف کرے، ٹھیک ہے. اس کی تجلی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو صفت ہے اس کے آپ عام بندے کے سمجھنے کے لیے ایسے کہ اس کی سائے میں اس کو لے لیا، یعنی اس کو معاف بھی کر دیا، اور اسی صفت غفوریت کی وجہ سے وہ پاک بھی رہے. اب یہاں سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ معاف تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس صفت سے پاک کیسے ہوا جاتا؟ اس صفت سے پاک یہ ہوتا ہے کہ اس سے جس بندے پہ اللہ نے یہ تجلی فرمائی ہے اس سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفت وہاں پہ آلریڈی موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پہلی بات یہ کہ توبہ کی توفیق دیتا ہے فوراً، اور نمبر 2 اللہ تعالیٰ فوراً اس کو معاف فرما دیتا. تو اس طریقے سے وہ جو گناہ سرزد ہوا یا گناہ سرزد ہوئے وہ اس کے کھاتے میں چڑھتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پھر ایسا ہے کہ جیسے گناہ ہوا ہی نہیں. توبہ استغفار کے بارے میں یہ فرمایا نا آپ نے کہ جب بندہ گناہ سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے اللہ سے، تو پھر ایسے ہے کہ جیسے وہ گناہ ہوا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ پاک رہتا، اور وہ جب پاک رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرماتا. اور وہ یہ وجہ کیوں ہے، یہ مغفرت کیوں ہے ان کے لیے اس طرح کی مغفرت؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنی صفات کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار نہیں کیا. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی صفات میں سے عطا کیا ہوا ہے نا، اگر یہ کسی کو سمجھنا ہے تو جو ہمیشہ مثال دیتے ہیں، دیکھنا، سننا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے نا، تو اس نے یہ صفات انسان کو دی، اپنی صفات میں سے دی. سو انہوں نے اس کو اللہ تعالیٰ کی صفت ہی مانا، انہوں نے اس کو اپنی ذاتی صفت نہیں مانا، بلکہ انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ نے عطا کی ہوئی ہے، یہ ہمارے میں ذاتی وصف نہیں ہے، ٹھیک ہے. سو یہ ہے وہ معاملہ کہ اپنی صفات کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار نہ کیا، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کے مقابلے میں اپنے آپ کو لافانی سمجھا. جس طرح لوگ مرنا بھول جاتے ہیں نا، انہیں یاد ہی نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں ہمیں تو موت آنی نہیں ہے.
وہ جنازوں میں جاؤ نا تو لوگ گپے مار رہے ہوتے ہیں. وہ جن کا بندہ فوت ہوا ہوتا ہے نا وہ بیچارے قبر میں اتارنے میں لگے ہوتے ہیں، اور جنہوں نے کندھا دیا ہوتا ہے جو ساتھ گئے ہوتے ہیں جنازے پہ یا قبرستان پہنچے ہوتے ہیں وہ ٹولیوں کی صورت میں وہاں لگے ہوتے ہیں، اور بعض تو موبائل پہ لگے ہوتے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے بھی مرنا. تو یہ لوگ بھولتے نہیں تھے، اپنا مرنا نہیں بھولتے تھے، اپنے آپ کو لافانی نہیں سمجھتے تھے. تو صفت غفوریت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان پہ، اور یہ قربت کی نشانی ہے. ورنہ دیکھ لو کتنے لوگ ہیں کہ گناہ کرتے ہیں لیکن توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. وکان اللہ غفور الرحیمہ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں غفور ہے، اور غفور مبالغہ کے لیے. مبالغہ کا لفظ جہاں پہ استعمال ہو وہاں پہ معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، اس کو بڑھا کر بیان کرنے کے لیے. دیٹ از کالڈ مبالغہ. کہتے ہیں مبالغہ کرتا ہے جی. مبالغہ سے مراد یہ ہوتی ہے کسی چیز کو اس کے اوریجنل قد سے بڑھا دیا جائے باتوں میں، تو اس کو کہتے ہیں مبالغہ. ٹھیک ہے. یا اسی طرح کسی چیز کے بارے میں بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، اس کو کہتے ہیں مبالغہ. تو یہاں پہ غفور کا جو کی صفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے استعمال کی وہ مبالغہ میں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی مراد جو ہے غفور تو اللہ تعالیٰ نے صفت بیان کر دی، مگر مراد اس کی جو ایکسٹینٹ ہے اس کو بیان کرنا ہے. مبالغہ یہاں پہ اس صورت میں آئے گا، یعنی کثرت سے معاف کرنے فرمانے والا، حتیٰ کہ انہیں ان کی ذاتوں سے بے نیاز کر دے گا. ذات سے بے نیاز کرنے کا وہی مطلب ہے وہ جو تم نے بقا باللہ میں پڑھا تھا. ٹھیک ہے، کہ اپنی ذات کو بھول جائیں گے اللہ کے لیے، اور اپنی رحمت اور تقدس کے ساتھ انہیں پھر زندہ کرے گا. اگر وہ فنا فی اللہ ہوں گے، ٹھیک ہے، تو پھر تو وہ گئے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہی. لیکن اگر وہ بقا باللہ میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر اپنی رحمت اور اپنے تقدس. ناؤ دس از امپورٹنٹ. تقدس سے مراد یہ ہے کہ پاک رکھے گا ان کو، اور پاک رکھنے کا طریقہ وہی ہے صفت غفوریت جو اوپر تھی. ٹھیک ہے. تو بقا باللہ والے جو ہے نا وہ رحمت اور تقدس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ باقی زندگی اپنی گزارتے ہیں. لہٰذا اس کو سمجھو اور اپنی ذات سے بے نیازی اختیار کرو، یہی جہاد اکبر ہے. ٹھیک ہے. تاولات النجمیہ فی تفسیر الاشعری الصوفی، نجم الدین الاسدی اور رازی. اور یہ اس کو مکمل کیا تھا شیخ اللہ السمنانی نے. ان کی تو یہ پردہ کر گئے تھے نجم الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ. تو پھر بقیہ جو تفسیر تھی وہ انہوں نے مکمل کی تھی، یہ تعویلات کی جو ہے. ٹھیک ہے. اس لیے یہ دونوں نام اکٹھے آئے ہوئے ہیں. کچھ سمجھ میں آیا یا گم ہو کہیں وقت میں ہو یا حال میں ہو؟ فنا فی اللہ شہادت کے مترادف ہو گیا، بقا باللہ غازی کے مترادف نہیں. کس اینگل سے پوچھ رہے ہو؟ جیسے حضرت ہم نے کہا نا کہ جہاد جو ہے نا سب سے بڑا جہاد ہے جہاد. ہاں اس اینگل سے، سوری. ٹھیک ہے. اس اینگل سے کہ جو اللہ کے ذات میں گم ہو گیا پھر وہاں سے نکل نہیں سکا، تو پھر وہ تو چلتے پھرتے شہید ہو گیا نا. تو باقی جو آزادی ہو گیا، مڑ کے واپس آ گئی. لیکن ایکچولی اسے شہادت کا مزہ چکھ لیا ہوتا ہے فنا فی اللہ کی اسٹیج پہ. اس نے شہادت کا مزہ جو ہے وہ چکھ لیا ہوتا ہے فنا فی اللہ کی اسٹیج میں. اس کو پھر دوبارہ زندگی دی جاتی ہے اپنی رحمت اور تقدس کے ساتھ. ٹھیک ہے. یہ ان کی ہاں یہ بقا باللہ. شکر ہے یار. گڈ. نہیں یہ اٹس ویری میں مذاق نہیں کر رہا. ہاں تو تقدس ہوتا کیا ہے؟ تقدس ہر علائش سے پاک. ہاں وہ غفوریت ہی تو ہے اصل میں، اسی لیے یہ پہلے آئی ہوئی ہے، یہاں پہ بھی پہلے آئی ہوئی ہے غفورہ. اور رحیم کا بتایا تھا توبہ کرنے والوں کے لیے.
تو وہ ان کو توفیق دیے رکھتا ہے جیسے جیسے ہوتا ہے ساتھ تاکہ اکاؤنٹ جو ہے وہ کلیئر رہے. تو اللہ کی توفیق ہے. تو بس یہی تو ہے اصل، اور کیا چیز ہے، بس اور کچھ نہیں. اور کچھ بھی نہیں ہے. اس میں جدوجہد اور وظائف اور وہ اصل میں جو سب جو ہمارے مرشد ہوتے ہیں جو ہمیں گائیڈ کرتے ہیں ان کا کیا رول آیا پھر کہاں پہ آیا صرف وہاں تک پہنچانے تک کیا. تھوڑا سا صبر تو کر لیا، ابھی تھوڑا صبر کر. اچھا اپنا نہ دیکھنا، مرشد کو ضرور. مجھے منع کیا گیا تھا بولنا نہیں ہے بالکل. وہ بولنے کی وجہ میں نے سمجھائی تھی نا کہ سردیوں میں ٹائم کم ہوتا، تو وہ اس لیے پھر وہ سبجیکٹ رہ جاتا اور کوئی بات نہیں. اس کو نظر انداز کر کے آگے چلیے. نہیں نظر انداز نہیں کرتے، جو کوشچن ہے وہ کوشچن ہے، اس سے ہم انکار تو نہیں کرتے کبھی، چاہے وہ غلطی کوشچن کیوں نہ ہو، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں تو پہلے بھی کہتا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں، میں نے کبھی کسی کو ڈانٹا ہے سوال کرنے سے یا غلط سوال کرنے سے؟ کوئی سوال ہوتا. اچھا یہ آگے اب آ گئی 3 آیات 97 98 اور 99. ریڈی؟ ٹھیک ہے. اس میں ایک لفظ آئے گا ظالمی، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے. یہ ظلم سے ہے، یہ تم جانتے ہو، لیکن اگر کچھ نے ڈیٹیلز پڑھنی ہے تو یہ پاز کر کے یوٹیوب میں یہاں سے ڈیٹیل پڑھ لینا تاکہ میں اسکپ کر دوں اس کو. ٹھیک ہے. فیما کس میں، اور معنی آیت میں ہے کس حال میں. فیما مستضعفین، یہ ضعف سے ہے. ٹھیک ہے، یہ کمزوروں کے لیے استعمال ہوتا. مأوہم، آوا سے ہم پہلے بھی لفظ کر چکے ہیں، الماوا رہنے کی جگہ. ٹھیک ہے. اب یہاں سے یہ آیات شروع ہو جاتی ہیں. ان الذین، بے شک وہ لوگ، توفاہم الملائکۃ، جن کی روح قبض کرتے ہیں. توف جو ہے وہ تو وفا ہے نا، یہ ایکچولی پورا ہو جانا، جن کا ٹائم پورا ہو گیا. تو ٹائم پورا ہوتا ہے تو پھر ملائکہ ہی اس کی روح قبض کرتے ہیں نا، تو اس لیے آیت میں ملائکہ کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. ان الذین توفاہم الملائکۃ، کہ بے شک وہ لوگ جن کی روحیں ملائکہ قبض کرتے ہیں. ظالمی انفسہم، ظلم کرنے والے اپنے آپ پر. قالو، فرشتے کہتے ہیں، فیما کنتم، اس حال میں تم کیسے رہے کہ تم اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہوئے. ٹھیک ہے. قالو، تو وہ کہتے ہیں، کننا مستضعفین فی الارض، کہ ہم زمین میں کمزور لوگوں میں سے تھے، ہم کمزور تھے. ٹھیک ہے. قالو، تو فرشتے کہتے ہیں، علم تکن، کیا نہیں تھا، ارض اللہ، اللہ کی زمین، واسعاتن، وسیع، کیا نہیں تھی اللہ کی زمین وسیع. فتہاجروا فیہا، تاکہ تم اس میں ہجرت کر جاتے. ٹھیک ہے. فاولئک مأواہم جہنم، تو پھر تمہارے لیے جہنم ٹھکانہ ہے. وساءت مصیرا، جو کہ بہت برا ٹھکانہ ہے. ٹھیک ہے. الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، سوائے ان کمزوروں کے، من الرجال مردوں میں سے، والنساء عورتوں میں سے، والولدان اور بچوں میں سے. لا یستطیعون حیلہ، جن کے پاس استطاعت نہیں تھی کسی ہیلے کی کہ وہ کرتے کچھ. ولا یہتدون سبیلا، اور ان کو کوئی راہ بھی معلوم نہیں تھی اس کی طرف، وہ راہ بھی ان کے پاس نہیں تھی کہ اس کا کوئی پتہ ہوتا کہ ہم ادھر سے نکل جائیں یا ادھر رخ کر لیں، اس طرف کر لیں، وہ کر لیں. تو نہ ان کے پاس کوئی ہیلہ تھا اور نہ ہی ان کے پاس کوئی راستہ تھا. فاولئک، تو پھر ان لوگوں کے لیے، عسیٰ اللہ، امید ہے کہ اللہ، ان یعفو عنہم، کہ ان کو معاف فرما دے گا. ٹھیک. وکان اللہ عفوا غفورا، پھر وہی آ گیا کانا کہ ازل سے. ٹھیک ہے جی، غلطی تو نہیں ہوگی کوئی.
یار پوچھنے میں کیا حرج ہے، سمجھے؟ اچھا جی، اس کی تفسیر عالمانہ یہ ہے. اب یہ اس کا ذرا تم تھیم سمجھ لو. اس کا تھیم یہ ہے کہ جب فرشتے روح قبض کرتے ہیں تو جن لوگوں نے اپنے پاس ظلم پہ کیا تھا وہ دنیا داری میں لگے رہے، ٹھیک ہے، اور ان کے پاس مواقع بھی تھے، سب کچھ تھا، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے فکر ہی نہیں کی کسی چیز کی. تو ان کی جب روح قبض کی جاتی ہے ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو تم آج جس حال میں ہم نے تمہاری روح قبض کی ہے، اس حال میں تم لوگ کس وجہ سے پڑے رہے بھائی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو اس قابل ہی نہیں تھے کہ ہم کچھ اور کر سکتے، تو ہم تو دھیان ہی نہیں رہا اور یہ ساری چیزیں. تو پھر وہ ان سے یہی کہتے ہیں کہ اگر یہ معاملہ تھا تو تم کہیں ہجرت کر جاتے. مثال سے سمجھا دیتا ہوں تمہیں. کوئی یہ کہ جی ہم کیا کرتے، ہم تو جناب وہ جرمنی میں تھے یا ہم تو انگلینڈ میں تھے اور وہاں تو سارے یہ کھاتے چلتے ہی ہیں، تو پھر ہم مجبور تھے تو ہم ان کاموں میں ہی پڑ گئے جن کاموں میں وہ یہود و نصارہ پڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے. تو ان سے کہا جائے گا تو پھر تو اگر تو یہ ایسا تھا کہ وہاں پہ تم نظام حکومت تو نہیں بدل سکتے تھے، لیکن تم لوگ کہیں ہجرت تو کر جاتے. یہ میں مثال دے رہا ہوں تمہیں سمجھانے کے لیے کہ اس آیت کا تھیم کیا ہے. تو ان کو پھر کہا جائے گا کہ آپ پھر بھگتو، تمہارے لیے ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. لیکن ان میں کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو جینولی وہ اس قابل ہی نہیں ہوں گے کہ وہاں سے ہجرت کر سکیں، ٹھیک ہے. ان میں وہ الرجال والنساء والولدان، اور ان کے پاس نہ اتنی استطاعت کیپیسٹی، فائنینشیل کیپیسٹی بھی نہیں ہوگی کہ وہ کہیں شفٹ کر جائیں، کوئی مائگریٹ کر جائیں، کچھ ہو جائے. تو ان کے لیے یہ ہے کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ازل سے درگزر کرنے والا اور معاف فرمانے والا، عفواً درگزر کرنے والا، ٹھیک ہے. یہ تھیم ہے اس کا. اب اس تھیم میں ہم پہلے اس کی جو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. بور تو نہیں ہو گیا؟ کیونکہ جب اس کی آئے گی نا وہ تعویلات، پھر تم لوگ کو جی مزے تو ہونا آن گے. مستضعفین، یس، یہ وہ علت ہے، وہی ہے نا، بیسک ہے، علت ہے کہ جس میں یہ علت ہے اوریجنلی ہے اور اس کے پاس کوئی اس کا حل نہیں تھا، تو اس کے لیے تو اللہ کی طرف سے معافی کی گنجائش ہے. لیکن جن کے پاس سب کچھ تھا ان کا باہر نہیں چلے گا. یا تو وہاں کافروں میں رہتے ہوئے دین پہ رہتے، ٹھیک ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں. یعنی ایک شخص امریکہ میں 25 سال رہتا لیکن وہاں وہ دین کی تمام چیزیں پوری کرتا، تو وہ تو ٹھیک ہے. لیکن یہ ان کے لیے ہے کہ جو وہاں رہتے تھے اور ان کے رنگ میں رنگے گئے، ٹھیک ہے. یہ ہر ایک اس کے لیے نہیں ہے جو وہاں بیچارے جو رہتے ہیں، نماز روزے بھی کرتے ہیں، اپنے آپ کو محفوظ بھی رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں گناہ سے بچتے ہیں، وہ ٹھیک ہے. لیکن وہ لوگ جو کہ وہاں کے رنگ میں رنگے گئے، یہ ان کے لیے یس. شان نزول اس کی ہے کہ عبد الرحمن بن اسود بیان کرتے ہیں کہ اہل مدینہ سے جنگ کے لیے ایک لشکر تیار کیا گیا. وہ کہتے ہیں میرا نام بھی اس میں لکھا گیا تھا. اس وقت حضرت ابن عباس کے آزاد کردہ غلام حضرت اکرمہ سے میری ملاقات ہوئی. انہوں نے مجھے اس جنگ میں شامل ہونے سے سختی سے منع کیا اور کہا حضرت ابن عباس نے مجھے خبر دی تھی کہ مکہ کے کچھ لوگ جنگ بدر میں مشرکین کی تعداد بڑھانے کے لیے ان کے ساتھ تھے. یہ لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے آیا تھا. آپ کے لشکر کی طرف سے کوئی تیر آ کر ان مسلمان کے لگتا اور ہلاک ہو جاتا یا لڑائی میں مارا جاتا. اس موقع پر یہ آیت سورہ النساء 97 جو ہے وہ نازل ہوئی. سمجھے کہ وہ جو مل گئے تھے جا کے مشرکین سے، ان کی جب روحیں قبض کر لی تھیں، ٹھیک ہے، تو ان سے پوچھا گیا کہ تم لوگ ہجرت کر جاتے مسلمانوں کے ساتھ، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی ہم تو کمزوروں میں سے تھے، ہم تو نکل ہی نہیں سکتے تھے، مشرکوں کے انڈر تھے تو ہم وہاں سے نہیں نکل سکتے تھے. یہ اس کی شان نزول ہے. غلام جیسے غلام ہے، وہ غلام کے معاملے تو علیحدہ ہو جاتے ہیں.
مگر وہ لوگ جو غلام نہیں تھے، جو غلام ہے وہ تو مجبور ہے نا، مجبور ہو گئے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو نہیں نکل سکتا، عرب کی روایت کے مطابق اس کا فیصلہ ہو جانا تھا. لیکن جو لوگ غلام نہیں تھے مگر پھر بھی مشرکین کے ساتھ رہے کوئی چوائس. بائی چوائس، تو یہ ان کے لیے ہو. صحیح بخاری کتاب تفسیر القرآن چیپٹر 19 حدیث کا نمبر 4596. اس میں بڑا انٹرسٹنگ اسپیکٹ ہے. انڈیا کے ساتھ جب جنگ ہوتی ہے تو وہاں پہ مسلم یونٹس بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، ہم، ادھر بھی ہیں. ہم. مسلم میرا خیال ہے میں نے یہ پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا، ضمناً ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ بندہ ہو مسلمان لیکن لڑے وہ غیر مسلم فوج کی طرف سے، یعنی اس کی فوج میں ہو، جیسے انڈیا کی فوج میں مسلمان، امریکہ کی فوج میں مسلمان، بھی ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح کے دوسرے ملکوں میں بھی. اور پھر وہ کہیں ان کی اس ملک کی جنگ ہو، جیسے انڈیا کی جنگ ہو جائے چائنا کے ساتھ فرض کرو، اور اس میں مسلمان جو انڈیا کی فوج میں ہے وہ مارا جائے تو وہ شہید نہیں ہوگا. بے شک وہ اپنے ملک کے دفاع میں یا جو بھی ہے اس میں مارا گیا، لیکن شریعت کے مطابق وہ شہید نہیں ہوگا. اس کی بس جان گئی ہے، بات ختم ہو گئی. وہ ویسے ہی ہے جیسے دوسرے تھے. ٹھیک ہے، پھر مسلمانوں کو غیر مسلم فوج میں شامل نہیں ہونا چاہیے. بالکل، بیکاز یو ہیو چوائس. بعض ملکوں میں چوائس نہیں ہے، وہاں پہ بائی لا جو ہے وہ کر دیتے ہیں کہ جب آپ یہ 18 سال یا جتنی عمر وہ رکھی ہے انہوں نے کہ آپ اس کے ہوں گے تو آپ پہ لازمی ہے فوج کی سروس کرنا. اگر اس ملک میں مسلمان ہے تو وہ تو مجبور ہے، وہ تو نہیں کر سکتا کچھ بھی. جہاں پہ چوائس ہے وہاں پہ جہاں چوائس ہے وہاں نہیں کرنا چاہیے. جیسے جنگ کے بعد کچھ ملاقات ہوئی تھی تو وہ کہتے تھے ہمیں تو پتہ ہے مسلمان ہیں، آپ کو نہیں پتہ تھا مسلمان ہیں آپ کے سامنے، تو ہم تو ایم آف کرتے تھے، آپ تو ہمیں فائر ہم پہ کرتے تھے لیکن ہم لوگ آپ پہ فائر ایم کر کے نہیں کرتے تھے. یہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ یہ کرتے ہیں لحاظ. ہاں لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے نا، شریعت نہیں نا ان چیزوں کو مانتی. مسئلہ یہ ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، انہوں نے فرمایا کہ الا المستضعفین کے متعلق فرمایا کہ میری ماں بھی انہی لوگوں میں سے تھی جنہیں اللہ نے معذور رکھا تھا. صحیح بخاری کتاب تفسیر قرآن چیپٹر 20 حدیث کا نمبر 4597. ایک قول کے مطابق مفہوم ہے ہم موت کے وقت ان کی روحیں قبض کر لیں گے. حسن کا قول ہے کہ جہنم کی طرف اٹھائیں گے. ایک قول اس آیت کا نزول منافقین کے گروہ کے بارے میں ہوا جو ڈر کی بنا پر مسلمانوں کے سامنے ایمان کا اظہار کرتا تھا، لیکن جب قوم میں جاتے تھے تو اپنے کفر پہ قائم رہتے تھے، شرک اور کفر پہ. سو یہ لوگ جو ہے یہ مدینہ ہجرت کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرما دیا کہ لوگ اپنے نفاق کفر مدینہ کی طرف ہجرت کر کے اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، نہ کر کے ظلم کر رہے ہیں. اس میں مس صحیح ہے ورڈ. اچھا جی، یہ بھی ٹھیک ہے، جب ایک تھیم سمجھا دیا تو بس ٹھیک ہے، اس میں باقی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کمزوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے تو رعایت ہے. ہاں وہ اب یہ اس میں ایک ورڈ یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ان لوگوں کو مستثنیٰ کر دیا جو مستضعفین میں شامل تھے، الا المستضعفین، جو کمزوری اور ضعف کی بنا پر ہجرت نہ کر سکتے تھے اور مکہ میں بیٹھ رہے تھے. تو پھر ان کے بارے میں فرمایا یہ والا جو آیت کا اگلا حصہ ہے یہ والا، ٹھیک ہے، کہ جو عورتیں اور بچے واقعی بے بس تھے، بوڑھے لوگ تھے، بیمار تھے، وہ نہیں ہجرت کر سکتے تھے، تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا. حسن کا قول ہے کہ اللہ کی طرف سے عصا کا جو مفہوم ہے وہ یہ عصا ہم نے ورڈ اوپر دیکھا، یہ والا فاولئک عصا اللہ، کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسرا کا مطلب امید ہے. جس کے بارے میں آپ امید رکھ سکتے ہیں. کلام ہے. میں بتاتا ہوں نا، ابھی اسی کو ایکسپلین کرنے لگوں. ٹھیک ہے، ترجمہ انہوں نے کیا کہ ان قریب درگزر فرمائے گا، اس میں امید کا انہوں نے لفظ نہیں رکھا، لیکن عصا کا بنیادی معاملہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ عصا اللہ
کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آئیں عفوان ہو. ٹھیک ہے, یعنی ان کا کیس کنسیڈر ہوگا. کنسیڈر وہ اس کی ایکسپلیشن آئی تھی. حسن کا قول ہے کہ اللہ کی طرف سے عصا کا مفہوم اس پر دلالت کرتا ہے یہ امر واجب ہے. ایک قول یہ ہے کہ یہ جب اللہ تعالیٰ عصا اپنے لیے استعمال کرے تو پھر یہ واجب میں آ جاتا ہے. ایک قول یہ ہے کہ عصا کے تحت جو بات کہی جاتی ہے اس کی حیثیت وعدے کی ہوتی ہے, کیونکہ شک کی بنیاد پر اس امر کی اللہ تعالیٰ خبر نہیں دیتا. تو جب اللہ تعالیٰ نے عصا کا لفظ استعمال کیا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ دے گا, معاف کرے گا. ٹھیک ہے, جب یہ عصا کا لفظ کسی غیر اللہ کے لیے استعمال ہو تو وہاں امید کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہو تو پھر یہ وعدہ میں اور واجب میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک, ایک قول یہ ہے کہ اس امر میں شک بندوں کی طرف سے ہوتا ہے, اس لیے اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ بندوں تم اللہ کی ذات سے امیدوار اس کی رحمت کی طمع کرتے رہو. وہی بات جو میں بتا رہا ہوں کہ اگر یہ اس کو آپ لے جائیں بندوں کی طرف, غیر اللہ کی طرف, تو پھر وہ شک اور امید کا فیکٹر وہاں پہ آ جائے گا. ٹھیک ہے, اب آگے اس کی تفسیر صوفیانہ. ٹائم کیا ہو؟ ابھی ذرا اس کو کرتے چلے جانا کیونکہ ٹائم کم ہے. یہ 79 اور 99 جو ہے اس میں اشارہ ہے کہ مومنین تین طرح کے, وہ ہم پہلے کر چکے ہیں. سورہ الفاتر میں یہ موجود ہے سارا. اپنی جان پر ظلم کرنے والے, درمیان میں رہنے والے, اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے سب کر لے جانے والے. ٹھیک ہے, تو عوام الناس جو ہیں وہ اپنے پہ ظلم کرنے والے, خواص جو ہیں وہ درمیان میں رہنے والے, اور خاص الخاص جو ہیں وہ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے. یہ اس تعویلات کے مطابق ہے. ٹھیک ہے, لہٰذا ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم, اس میں عوام الناس کی طرف اشارہ ہے اس حصے میں آیت کے. اور یہ جو ظلم اپنے آپ پر کرتے ہیں اس کی جو وجوہات ہیں اور اس کا جو طریقہ وہ یہ ہے کہ وہ فریب ذات میں مبتلا رہتے ہیں, اپنی ذات کے فریب میں کہ میں بہت کچھ ہوں اور میں ہی تو کچھ ہوں. سمجھے؟ ہاں, یہ اصل میں یہ ہے جو ظلم اپنے پہ کرتے ہیں. یہ جو یہاں پہ نا ظلم کا ذکر ہوا ہوا ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے, وہ اس کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ اس سے مراد کون سا ظلم ہے. اور وہ ظلم یہ ہے کہ فریب ذات میں مبتلا رہتے ہیں. میں یوں کر دوں گا, میں یوں کر دوں گا, میں شام کو بیٹھ کے شراب پیوں گا نا ساتھ تو میری پروموشن ہو جائے گی. ہاں صحیح بتا رہا ہوں. یہ تو ایک مثال دی ہے نا, فریب ذات تو بہت لمبی تفصیل ہے. وہ اخلاق ذمیمہ یعنی بری عادات و خصلتوں سے اپنے نفس کو پاک کرتے ہیں, نہ ہی اخلاق حمیدہ کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ فلاح پا سکیں. نہ یعنی کہ برائی کو چھوڑتے بھی نہیں ہیں اور اچھائی کو اپناتے بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح وہ نامراد اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے ہیں. اسی حال میں جب دنیا سے جاتے ہیں تو پھر ساتھ مسیرہ کہ کیا برا ٹھکانہ ہے. ٹھیک ہو گئی بات. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, سورہ شمس کی آیت نمبر 9 اور 10 ہے. بے شک وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اس نفس کو پاک کر لیا, اور بے شک وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے گناہوں میں ملوث کر لیا. یہ سورہ الشمس میں. ٹھیک ہے جی. اب یہ اس میں میں نے تھوڑا سا ایڈیشن کر دیا تھا تعویلات میں کہ اخلاق فی التصوف, اخلاق فی التصوف سے کیا مراد ہے. تکمیل عبودیت, یہ میں نے تمام آلریڈی تیار کیے ہوئے ہیں, لیکن بس مجھے یہ ہوا کہ یار وہ میں لوگوں کا وقت ضائع کر رہا ہوں, ورنہ یقین پہ اور وہ جو 3 کیٹیگریز ہیں یقین کی اور یہ عبودیت وغیرہ پہ میں نے درس آلریڈی لکھے ہوئے ہیں. تم لوگ تو چھٹیوں میں تھے نا, میں فارغ نہیں تھا.
تکمیل عبودیت جس کے 10 مرتبے ہیں. اخلاق فی تصوف سے مراد ہے تکمیل عبودیت، بندگی کی تکمیل. آپ فی الحال اس کو ایسے سمجھیں، فی الحال انورٹیڈ کاماس میں، ٹھیک ہے. اس کے 10 مرتبے ہیں. نمبر 1 صبر، نمبر 2 شکر، نمبر 3 رضا، نمبر 4 حیا، نمبر 5 صدق، نمبر 6 ایثار، نمبر 7 خلق، نمبر 8 تواضع، نمبر 9 فتوت. دیٹ مینس ایثار خلق دنیا اور آخرت میں. یہ ورڈ ہے فتوت. سخاوت، مروت، مردانگی، جوان مردی، ٹھیک ہے. اور 10واں جو ہے وہ یہ ہے، یہ اس کے معنی ہے سارا. یہ کہیں علیحدہ نہ کاؤنٹ کر لینا اس کو، ٹھیک ہے. فتوت کے یہ تمام معنی ہے یہ جتنے بھی. اور نمبر 10 جو ہے وہ ہے ان بساط. دیٹ مینس کشادگی، پھیلاؤ، اچھی چیز کا پھیلانا، خوشی کا اظہار، یہ سارا کچھ، ٹھیک ہے. سو اخلاق فی تصوف جو ہے اس کے 3 یہ 10 انگریڈینٹس ہیں اس کے. اب ایسے سمجھ لیں: صبر، شکر، رضا، حیا، صدق، ایثار، خلق، تواضع، فتوت اور انبساط. تو یہ اخلاق جو ہے نا، اس کو آپ یہاں پہ لے جائیں کہ جو کہا جا رہا تھا کہ اخلاق حمیدیہ اختیار نہیں کرتے، ٹھیک ہے. تو جب آپ تصوف میں آئیں گے تو صوفی ان کوالٹیز کے بغیر نہیں ہوتا. یہ 10 کوالٹیز جو، ٹھیک ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا صوفی. بس ایسا ہی ہے. یہ سارے خود دنیا و آخرت والے فیچر اس میں بھی کہاں سے آ گئے؟ یار میں نے کہا تھا چپی کر لیں، مجھے یاد کرے کروا دوں گا انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے. قالوا فیما کنتم، کہ تم اس حال میں کیسے تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ فرشتے یہ پوچھیں، مراد یہ ہوتی ہے کہ تم نے اپنی عمر غفلت کی نظر کیوں کر دی؟ کیا تم اپنی فطری استعداد کو جھٹلاتے رہے اور خواہشات کی کون سی وادی میں بھٹکتے رہے؟ مراد پوچھنے کی یہ ہے. اور دنیا کے کون سے باغیچہ اطفال میں گھومتے رہے؟ کیا تم فنا کو بقا پر ترجیح دیتے؟ کہ ہونا تو تمہیں فنا ہے، تم نے اسی کو بقا سمجھ لیا اپنی. اور پاک کرنے اور نعمت و معرفت عطا کرنے والی ذات یعنی اللہ تعالیٰ کو بھول گئے. اور تمہارے دینی بھائی اپنے جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، انہوں نے اپنے وطنوں سے ہجرت کی اور اپنے عزیز و اقارب سے جدا ہو گئے. تو فرشتے جو پوچھتے ہیں اس کی تعبیر یہ ہے کہ ایکچولی یہ پوچھا جاتا، ٹھیک ہے جی. قالوا كنا مستضعفين فی الارض، کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور اور بے بس تھے. وہ کہتے ہیں یہ اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے جن کو نفس امارہ کو زیر کرنے سے قاصر رہتے ہیں. یعنی وہی بات آ گئی، ریپیٹیشن ہے. نفس امارہ ہے نا جو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نفس امارہ کو کبھی زیر کیا ہی نہیں کیا، اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیا. اور انسان یاد رہے کہ انسان پر خواہشات کا غلبہ اس کے اندر چھپی شیطانیت کے سوا کچھ نہیں ہے. جو اندر شیطانیت چھپی ہوئی ہے نا، شر چھپا ہوا ہے، یہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے. قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ، فرشتے جواباً کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین فراخ نہ تھی. اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی کیا عرض قلب میں اتنی وسعت نہیں تھی؟ عرض قلب اب تعبیر کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے. تو یہاں مراد ہے عرض قلب. فتہاجروا، کہ تم ہجرت کر جاتے، یعنی عرض بشریت کی تنگی سے آزاد ہو کر عالم روحانیت کی وسعتوں کی طرف ہجرت کر جاتے. مراد یہی ہے کہ تم جو یہ تمہارے اندر دنیا داری تھی اس کو چھوڑ کر
تم لوگ اللہ کی طرف رخ کر دے تو یہ مطلب یہ ہے کہ بشریت کے شر سے نکل کر روحانیت کی وسعتوں میں، ٹھیک ہے، بلکہ وہ خواہشات کے خلا میں اڑتے رہتے ہیں، یعنی ان بٹوین وہ وہیں اڑتے رہتے ہیں، وہ جاتے ہوتے کہیں نہیں ہیں وہ لوگ۔ فاولائے کا یہی وہ لوگ مراد جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، مأواہم جہنم، جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، یعنی جو قربت الہی کے مختلف مقامات سے دور ہیں، قربت الہی سے دور ہیں، اس لیے جہنم میں جائیں گے۔ وساعت مصیرہ، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے قربت الہی کو ترک کرنے والوں اور اپنے نفس کے خلاف جہاد نہ کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس قدر دوری ہے کہ ان کے لیے ماسوا جہنم کی اور کوئی ٹھکانہ ہے ہی نہیں۔ ریکوائرمنٹ کیا ہے، ہم کیا کرتے رہتے ہیں۔ یس، وہ تو کلمے کی بنیاد پہ تو بعد میں نکلیں گے نا، پہلے تو اعمال کی بنیاد پہ جائیں گے نا جنت میں۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں کلمے کی بنیاد پہ جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے نا، وہ جنت میں جائیں گے لیکن اعمال کی بنیاد پہ جو کاٹنا پڑے گا اس کو کاٹنے کے بعد جنت میں جائیں گے۔ یہ اسکپ کر دیتے ہیں۔ وہ درمیان والا اسکپ کر دیتے ہیں نا، کیونکہ وہ ذرا مشکل چیز ہے۔ اچھا جی، الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا یستطیعون حیلہ، سوائے ان واقعی مجبور اور بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کے جو نہ کسی تدبیر پر قدرت رکھتے تھے۔ ان کے بارے میں تعویل یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کثیر عیال اور بدحالی کی بنا پر طلب دنیا کو ترک کرنے کی استعداد نہیں رکھتے تھے، یعنی ان کے حالات معاشی اس قسم کے تھے، اولاد زیادہ تھی، ان کے خرچے فلانا ڈمکانا، تو وہ اس کی وجہ سے نہیں نکل سکے ان چیزوں سے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ سارا کچھ ان کے پاس تھا اور وہ نہیں نکلے، وجہ ان کے نہ نکلنے کی یہ ہے کہ وہ اپنی مالی پریشانیوں کی وجہ سے اور اہل و عیال کی ضروریات کو پورا کرنے کے چکر میں وہ لگے رہے، اس وجہ سے وہ نہیں نکل سکے، ٹھیک ہے۔ نہ ہی نفس کے جبر اور خواہشات کے غلبہ سے نجات حاصل کرنے کی استطاعت رکھتے، نہیں خود سے استطاعت نہیں رکھتے تھے، اور نہ ہی راہ ہدایت میں شیطان کو زیر کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ ولا یہتدون سبیلا، اور نہ کوئی راستہ جانتے، یعنی انہیں صاحب ولایت تک پہنچنے کا راستہ نہیں ملتا، ہاں رہبر نہیں ملا۔ ولا یہتدون سبیلا، آگے جی، اگر راستہ مل جاتا تو وہ صاحب ولایت سے تعلق کی صورت میں ایک مضبوط حلقہ کو تھام لیتے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی طلب کے لیے مضبوط رسی کو تھام لیتے، پھر اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہوئے بشریت کے اندھیروں سے نکل کر نور ربوبیت کی طرف چل پڑتے، یعنی اندھیرے سے نکل کر اللہ تعالیٰ کے نور کی طرف نکل جاتے۔ یہ وہی ہے جو آیت الکرسی کی بعد والی آیات ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لوگ درمیانی راہ میں چلنے والے آرزو مند تو ہیں، کیونکہ ان کی نیت میں تو ہوتا ہے، وہ جو پہلے نا ظلم کرنے والے ان کی تو نیت میں بھی نہیں نہ ہوتا، ان کی نیت میں ہوتا ہے لیکن یہ نکل نہیں سکتے، یہ مسئلہ ہے۔ لیکن انانیت یعنی خود سری بیوقوفی کی وجہ سے کہ حجاب کی وجہ سے جمال حق کا ظہور ان سے پوشیدہ رہتا ہے، یعنی حق کا ظہور ان پہ نہیں ہوتا، کیونکہ آف کورس وہ نیت تو رکھتے ہیں لیکن کوشش نہیں کر پاتے، تو پھر وہ پردہ بیچ میں رہتا اور وہ اس کے مشاہدے سے محروم رہتے ہیں۔ اب تو یہ سمجھ آ گیا ہوگا مشاہدے سے، اتنے درس کے بعد بھی نہ سمجھ نہیں آئے تو لہٰذا اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی رحمت کا وعدہ کیا۔ نیت ہونی چاہیے، یاد ہے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نیت کے بھی نمبر ہیں، تو نیت تو رکھو نا، یہی تو تمہیں سمجھاتا ہوں۔ اب یقین آ جائے گا تمہیں، ہاں موقع نہیں ملتا یا کسی وجہ سے کر نہیں پاتے، لیکن نیت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأُولَٰئِکَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، یعنی دل جمعی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اور غیر اللہ سے دور ہو جانا، اللہ تعالیٰ ان کو معاف۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ ہے ازل سے عفواً درگزر فرمانے والا، اپنے بندوں کی جانب سے بندگی میں کمی کو درگزر فرمانے والا،
یہ جو عفواً ہے اس کی تعویل یہ ہے کہ جو بندے کے ذمہ تھا نا بندگی کا حق ادا کرنا، وہ کرتا تو ہے پر حق ادا نہیں ہو سکتا، تو وہ جو کمی اس کے اندر رہ گئی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ عفواً ہے، یعنی درگزر کرنے والا ہے۔ غفوراً بخش دینے والا، اس کی بخشش یہ ہے کہ وہ حق ربوبیت کی ادائیگی کے لیے مہلت دیتا۔ یہ تعویلات نجمیہ ہے، اور آج کے لیے اتنا ہی۔ وما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ اعلم بالصواب۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔